رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. صدق اللہ العلی العظیم. محترم حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اس روئے زمین پر آخری امت ہیں. ہمارے بعد کوئی امت نہیں آنے والی. یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ آخری کتاب ہے قرآن. قرآن کے نازل ہونے کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آنے والی. یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور آپ پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے. جب ہم آخری امت ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ہم سے پہلے بھی کوئی امت رہی ہوگی اور ہم سے پہلے بھی کچھ امتیں رہی ہوں گی. جب آپ آخری پیغمبر ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ آپ سے پہلے بھی کچھ رسول رہے ہوئے زمین پر موجود رہے ہوں گے اور آپ سے پہلے بھی نبی آئے ہوں گے. جب ہم تاریخ انسانیت پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ سے پہلے تقریباً 1.25 لاکھ نبی، جن میں 313 رسول تھے، اس زمین پر تشریف لائے. 1.25 لاکھ نبی، ان کی امتیں، ان کی قوم دنیا سے جا چکی. قرآن کریم پچھلی قوموں کا ذکر بھی کرتا ہے اور ان کے حالات بھی بیان کرتا ہے. جس طرح آج اس امت کو بنے ہوئے 1450 سال ہونے کو ہیں. 1436واں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو چل رہا ہے. 13 سال کے بعد ہجرت ہوئی ہے. تو یوں تقریباً 1450 سال اس امت کو ہو گئے. ان 1450 سال میں اس امت پر جو اتار چڑھاؤ آئے ہیں اور جن حالات سے یہ آج گزر رہی ہے، ایسے ہی حالات سے پچھلی قومیں بھی گزری ہیں. کبھی دن وہ تھا کہ ہماری ابتدا ہو رہی تھی، ایک دن وہ تھا کہ ہم عروج اور ترقی کر رہے تھے، دنیا میں ہمارا سکہ اور دبدبا چل رہا تھا، اور ایک دن یہ ہے کہ ہم اتنے زوال اور ایسی کمزوری سے گزر رہے ہیں کہ جس کو بیان بھی الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا. میں نے قرآن مقدس کی جس ایک آیت کو تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے، مصر میں نبی بنائے گئے. ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف صورتوں مختلف پاروں میں کیا. ایک دن یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، جس خاندان سے ان کا تعلق ہے، جس قبیلے سے ان کا رشتہ اور ناطہ ہے، وہ بنی اسرائیل کہلاتا ہے. بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولادیں ہیں. ایک دن وہ تھا کہ یوسف علیہ السلام ملک مصر پہنچتے ہیں. پہلے غلام بنے، پھر جیل میں گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو
تخت شاہی پر بٹھایا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں وہاں حکومت کرتی رہیں اور مصر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا جھنڈا بھی لہراتی رہی۔ لیکن پھر ایک دن یہ آیا کہ یہ قوم پھر زوال کا شکار ہوئی، اور ایسا زوال کہ وہاں پر فرعون اور فرعون کی قوم مسلط ہو گئی، اور اس نے قوم بنی اسرائیل کو، جو اس زمانے کی مسلم قوم تھی، جو اس زمانے کی اہل حق اور اہل توحید کہلاتی تھی، اس پر اتنا ظلم و ستم کیا کہ ان کے بچوں کو دن دہاڑے ذبح کیا جانے لگا اور انہیں غلامی کی زندگی گزارنا پڑی۔ یہ وقت بنی اسرائیل پر تقریباً 400 سال تک رہا، جسے قرآن کریم نے کہا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کوئی جرم نہیں تھا، قرآن سے پوچھا جائے تو سوائے اس کے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر آئی تھی، اور فرعون کا انہوں نے کچھ نہیں بگاڑا تھا، صرف اسی بنیاد پر کہ یہ قوم توحید پرست تھی، رسولوں کا اقرار کرنے والی تھی، ان کے معصوم بچے ذبح کیے گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اس قوم کو غلامی کی دلدل سے نکالنے کے لیے، اس قوم کو آزادی کا سورج دلانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات سے نوازا، ان کے ہاتھ میں آئی ہوئی لاٹھی زمین پر گرتے ہی سانپ بن جاتی، ان کا ہاتھ وہ اپنی بغل میں لگاتے اور اس کے بعد اس سے باہر نکالتے تو چمکتے ہوئے چاند کی طرح بن جاتا۔ فرعون ان پہ قدرت نہیں پا سکا، اور بالآخر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو مصر سے نکل جانے کا حکم دیا اور بیت المقدس کی طرف بڑھ جانے کا حکم دیا۔ فرعون انہیں پکڑنے کے لیے پہنچا، قوم سمندر پار ہوئی اور فرعون اس میں ڈوب گیا۔ مسلمانوں آؤ، قوموں کا مزاج سمجھو اور ذرا جاننے کی کوشش کرو، اور پھر اپنے آپ کو آج پوری مسلم قوم مصر کے حالات پر منطبق کرے۔ یہ قوم جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اپنا سفر شروع کیا، ایسا سفر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس طرح آئی کہ قارون زمین میں دھسا دیا گیا، فرعون سمندر میں ڈبو دیا گیا، اس کا پورا لشکر سمندر میں غرق ہو گیا، فرعون کی لاش تیرتی رہی اور آج تک مصر میں موجود ہے۔ اس قوم کو اللہ کا کیسا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا تابعدار ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب یہ قوم مصر سے نکل کر صحرائے سینا میں آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ بیت المقدس جس قوم کے قبضے میں ہے اس سے چھیننے کے لیے اپنے گھروں سے نکلو، تو اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی تابعداری نہیں کی اور موسیٰ علیہ السلام سے صاف کہہ دیا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ موسیٰ علیہ السلام تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، بیت المقدس کو آزاد کرا لے، ہم یہاں بیٹھے۔ ہائے وہ قوم جس نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے بنی اسرائیل کے چشموں اور کنووں کو خون میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا، جس قوم نے 70,000 جادوگروں کو ایمان لاتے ہوئے دیکھا، جس قوم نے فرعون پر مختلف عذابات دیکھے اور موسیٰ علیہ السلام کی کھلی ہوئی نصرت دیکھی، ادھر وہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اور یہی وہ قوم جو 400 سال سے حق کی تلاش میں تھی، جو 400 سال سے غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے کسی قائد اور رہنما کی تلاش میں تھی، وہ سامری کے کہنے پر بچڑے کی پوجا کر رہے تھے، بچڑے کی پرست شروع کر دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس قوم سے ناراض ہوا اور یہ وادی تیہ میں بھٹکتی رہی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان سے وعدہ کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، مگر قوم نے کہا نہیں، ہم نہیں جا سکتے۔
ذرا آج مسلم قوم اپنے حالات کا جائزہ لے، کیا وہ بنی اسرائیل کے نقش قدم پر نہیں چل رہی؟ انہیں تو موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی ملا، یہاں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور نبیوں کا امام ہمیں ملا، یہاں تو ہمیں قرآن مقدس جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دی، یہاں تو ہمیں عمل کرنے کے لیے صحابہ کرام جیسی جماعت ملی، وہ صحابہ کرام جن کی زندگیوں میں جب قرآن آیا تو قرآن کریم نے ان سے وعدہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ یہ دنیا تمہاری ہے، لیکن آج مسلم قوم کا حال یہ ہے کہ وہ قوم بنی اسرائیل کی طرح کیا جواب نہیں دے رہی کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی اتباع میں اپنی زندگی نہیں گزارنی ہے، ہمیں تو غیروں کے طریقے پر زندگی گزارنی ہے۔ جس طرح اس قوم سے بنی اسرائیل سے اس کا قبلہ چھینا تھا، کیا مسلمانوں کا قبلہ اول ان کے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ کس کے پاس ہے آج بیت المقدس؟ یہ قوم جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی امامت کے لیے پیدا کیا، جس کے سر پر خیر امت کا تاج رکھا گیا، آج اس قوم کا حال یہ ہے کہ آج دنیا کی ظالم ترین قومیں اس سے یہ کہتی ہیں کہ تم اسلام چھوڑو، ہم تمہارے قدموں میں 1,00,000-2,00,000 روپے ڈال دیں گے۔ آج وہ قومیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں ذلیل تھی اور قیامت تک ذلیل رہیں گی، وہ ڈنکے کی چوٹ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تمہیں دوبارہ پھر دوبارہ ہمیں شرک کی طرف لانا ہے اور مجبور کرنا ہے، اور پورا ہندوستان 3 دن سے کراہ رہا ہے۔ کیوں کراہ رہا ہے؟ کیا حادثہ ہوا ہے؟ لوگ کہیں گے حادثہ بھی کچھ نہیں ہوا۔ آج یہ حال ہو گیا ہے کہ کل مسلمان کا حال یہ تھا کہ وہ سرزمین کسرا بارش میں اتر کر اس نے اعلان کیا تھا، اے کسرا کی طاقت سن لے، اب محمد رسول اللہ کے غلام سعد بن وقاص کی قیادت میں تیرے شہر و ملک میں داخل ہو چکے ہیں، یا تو اسلام قبول کرو یا مسلمانوں کو جزیہ دو، ورنہ تمہارے اور ہمارے درمیان یہ تلوار فیصلہ کرے گی، اگر ہمت ہے تو آؤ۔ لہذا پوری کی پوری ایرانی قوم مسلمان ہوئی۔ صحابہ کرام نے روم کے شہروں کو فتح کیا۔ علامہ اقبال نے اسی کو تو کہا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے صحراؤں میں، یہی ملک، یہی بنا ہوا لال قلعہ، یہی سرزمین، یہاں کا مشرق و مغرب 800 سال تک آپ کی حکمرانی میں رہا، لیکن آج ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ آج ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ چند دنوں کی بات اور ہے، آنے والے 25 دسمبر کو ہم 5000 لوگوں کو اسلام سے خارج کریں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم کہنے کو مسلمان ہیں، لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ محبت ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی ہمیں فکر ہے۔ ہم خود سڑکوں پر نکل کھڑے ہوئے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حق کوئی قیمت نہیں ہے، انہیں راضی کرنے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ آج ہم سے فلاں شخص راضی ہو جائے تو ہماری دنیا بن جائے گی اور ہماری آخرت بن جائے گی۔ رب کعبہ کی قسم، صحابہ کرام کے سامنے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی تھی۔ ہمیں یہ ڈر ہے کہ پیر میں کانٹا نہ چبھ جائے، ہمیں یہ خوف ہے کہ جسم سے کہیں خون کا کوئی قطرہ نہ نکل جائے، ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہم سے آج کا ابو جہل ناراض نہ ہو جائے، ہمیں یہ ڈر ہے کہ آج ہم سے ابو لہب ناراض نہ ہو جائے۔ حالانکہ ہم ممبر و محراب پر کھڑے ہو کر، گلی اور کوچوں میں کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارا جہاں ایک طرف تھا، خاندان کا سربراہ ابو لہب آپ کے مد مقابل کھڑا ہوا تھا، ابو جہل آپ کے مقابل کھڑا تھا، اور ساری طاقتیں آپ کے خلاف تھیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ آپ ان کے سامنے کوئی ایسی ان کی تجویز مان لیتے جو قرآن اور اللہ کے خلاف ہوتی۔ کیا ہم طائف کے واقعے سے کبھی سبق حاصل کرتے ہیں؟ سنتے اور سناتے ہوئے تو ہمیں زمانہ ہو گیا۔ وہ حال جو قرآن نے بنی اسرائیل کا بیان کیا ہے کہ جو یہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہاں ہم نے سن لیا لیکن مانیں گے نہیں ہم،
ماننا نہیں ہے ہمیں، وہی صفات آج ہمارے درمیان پیدا ہو رہی ہیں۔ ہاں ہم نے قرآن سن لیا، ہاں ہم نے حدیث سن لی، ہم نے نبی کی سیرت سن لی، ہم نے صحابہ کی تاریخ سن لی، لیکن ہمیں ماننا نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی گلیوں میں گئے ہیں اور جب آپ کے جسم کو پتھروں سے مار کر پھاڑ دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جری اور بہادر انسان طائف میں جب بے ہوشی کے عالم میں گر گئے اور جب زید بن حارثہ نے آپ کو اٹھایا اور آپ کے زخموں کو پانی سے دھویا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد میں مکہ میں ابو جہل سے جا کر کے ہاتھ ملاؤں گا اور یہ کہوں گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میری غلطی کو معاف کر دو، یا میں ابو لہب سے جا کر یہ کہوں گا کہ میں آج سے آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کہوں گا، یا آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اہل طائف سے جا کر معافی مانگوں گا، یہ دوبارہ ایک کانفرنس کروں گا اور اسے راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا اِلَّمْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبْ فَلَا أُبَالِي، اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے زمانے کی دشمنی کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو راضی رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حال دیکھا تو کہا میرے محبوب میں تجھ سے راضی ہوں اور جا تیری رضامندی کے لیے اب میں نے آج جنت کو سجا دیا ہے، آسمان کے دروازے اب تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں، تجھے آزمائش کے مرحلوں سے گزار کر اب میں معراج کی رات اپنے پاس بلانے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے حادثے کے بعد ہی معراج کا سفر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پھر معراج کے سفر پر بلایا۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، مسلم قوم کا کیا حال ہے؟ وہ کسی خطے میں رہتی ہے 30 کروڑ اور کیا کہتی ہے اپنے آپ کو؟ ہم اقلیت میں۔ اقلیت کے معنی جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ الپ سنکھیک جانتے ہیں، مائنورٹی جانتے ہیں، کیونکہ ہماری جو اپنی زبان ہے وہ تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے، یاد ہی نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ دنیا پر جب سے انگریزوں کا راج ہوا اور جب سے ان کی حکمرانی ہوئی تو ان کی زبان ہم پہ غالب آئی، ان کا کلچر ہم پہ غالب آیا، ان کی تہذیب ہم پر غالب آئی۔ آج ہمارے بچوں کو اگر ہم 2 کتابیں ان کے سامنے رکھ دیں، ایک کتاب ہم ان کے سامنے قرآن رکھیں اور دوسرے ہمیں کوئی انگریزی کی بک رکھیں، وہ قرآن نہیں پڑھ پائے گا، انگریزی کی بک فر پڑھتا چلا جائے گا۔ ہم اس کے سامنے رسول اللہ کی سیرت کی کوئی کتاب اردو زبان میں رکھیں، اردو زبان وہ نہیں پڑھ پائے گا، اس کے بالمقابل ہم ہندی زبان رکھ دیں، ہم زبان رکھ دیں، وہ اس کو پڑھتا ہوا چلا جائے گا۔ آج ہم پر جب غلبہ انگریزوں کا ہوا اور جو ان کی زبان ہم پر غالب آئی، آج کوئی ہے جس سے یہ کہا جائے یہ مدرسہ اردو میڈیم ہے، یہ اسکول اردو میڈیم ہے، یہاں پڑھا دیجئے، کہتا ہے ماہانہ میرے بچے کا اسٹیٹس آپ خراب کریں گے، اس کا معیار آپ خراب کریں گے، میں ڈھونڈ کر انگلش میڈیم میں لے جانا چاہتا ہوں، اگر کوئی سفارش چلے تو میں ڈی پی ایس میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ زبان جو رسول اللہ کی زبان، وہ زبان جو فرشتوں کی زبان، وہ زبان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان ہے، اس سے آج ہمارے بچے ناواقف ہیں۔ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ جب ہم پر غالب آئے، ان کی تہذیب ہم پر غالب آئی اور مانے نہ مانے آج ہم فطری طور پر ان کے غلام بن چکے ہیں۔ غلامی کی زنجیریں ہم نے نہیں توڑی ہیں، نہیں توڑی ہم نے غلامی کی زنجیریں۔ کہنے کو آپ کچھ بھی کہتے رہو کہ ہم آزاد ہیں، ہرگز نہیں۔ لارڈ میکالے نے جس دن ہندوستان چھوڑا تھا اس دن انہوں نے یہ کہا تھا ہم ایک ایسی نسل یہاں تیار کر کے جا رہے ہیں، یہ ایسی نسل کہ جو دماغ کے اعتبار سے ہماری ہوگی، اس کا کلچر ہمارا ہوگا، اس کے ذہنوں میں ہم پر لہے ہوں گے، چاہے لباس اس کا کچھ بھی ہو اور چاہے اس کا شہر کچھ بھی۔ آج غور کریے اور سوچئے کہ مسلم قوم کس مقام پر کھڑی ہے، کہاں کھڑی ہے، وہ کسے راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہے ناراض ہو جائے، ہم سے زمانہ راضی ہو جائے، ایک اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر لیجیے، اس کے بعد سارا جہاں آپ کا ہے۔ یہ دن امتحان کے ہیں، یہ گھڑیاں امتحان کی ہیں مسلمانوں۔ آج بھی اپنے آپ کو بدل لو۔ بات اس پر چلی کہ ہم اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، ہم اقلیت میں ہیں۔
30 کروڑ مسلمان جس خطے میں رہتے ہوں وہ اقلیت میں ہیں۔ صحابہ مکے میں کتنے تھے؟ کبھی انہوں نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہم اقلیت میں ہیں۔ صحابہ مدینہ میں کتنے تھے؟ کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اقلیت میں ہیں۔ جب بدر میں نکلے تو 313 تھے، یہ نہیں کہا محمد رسول اللہ سے کہ ہم اقلیت میں ہیں۔ جب غزوہ موسیٰ میں نکلے تو کل کتنے تھے، یہ نہیں کہا کہ ہم اقلیت میں ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اقلیت میں ہیں۔ وہ 313 تھے جنہوں نے اس وقت میں اسلام کا چراغ روشن کیا تھا، وہ 313 تھے جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھا تھا، اور آج ہم 30 کروڑ ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اقلیت میں ہیں۔ ہماری زبان پر ایک عام جملہ ہے کہ ہمارا کوئی رہبر نہیں۔ کیوں؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی رہبر کی تلاش ہے؟ کیا محمد رسول اللہ کے بعد بھی کوئی رہبر چاہیے؟ اگر کوئی رہبر تلاش کرتا ہے محمد رسول اللہ کے بعد تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے؟ رہبر تو 1450 برس پہلے آ گئے، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تورات پڑھنا شروع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، رنگ سرخ ہو گیا۔ ایک صحابی نے کوہنی مار کر کہا، ارے کیا غضب ڈھا رہے ہو، آپ کے چہرے کو نہیں دیکھتے کہ آپ کا چہرہ سرخ انار کی طرح ہو گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر سنو، لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ کو دوبارہ زندگی مل جائے اور میری موجودگی میں وہ آ جائیں تو ان کو بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ میری اتباع کے علاوہ کسی اور کی اتباع کریں۔ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتے ہوئے، آپ کی مبارک سیرت ہوتے ہوئے، آپ پر اترنے والی کتاب کے ہوتے ہوئے مسلمان کہتا ہے ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے۔ اور جب اس نے یہ مان لیا کہ اس کا رہبر نہیں ہے تو کبھی اس کے پیچھے، کبھی اس کے پیچھے، کبھی چوہے کے پیچھے، کبھی بلی کے پیچھے، کبھی گدھے کے پیچھے، کبھی کتے کے پیچھے لگ کر کہتا ہے کہ یہ ہمارا آئیڈیل اور یہ رہبر ہے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کی سورت ہے جس کا نام ہے جانور، انعام چوپایوں کو کہا جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بھٹکے ہوئے اور گمراہ ہیں۔ ایک بلی اپنے مالک کو پہچانتی ہے، ایک کتا اپنے آقا کو پہچانتا ہے، ایک بیل اور بھینس اور ایک گدھا اور ایک گھوڑا اپنے مالک کو پہچانتا ہے، لیکن یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں جانتے، جو سورج کو بنانے والے اور چاند کو چاندنی دینے والے اور پہاڑوں کو بلندیاں دینے والے اور سمندر کو روانی اور طغیانی دینے والوں کو نہیں پہچانتے، یہ جانوروں سے گئے گزرے اور بدتر ہیں، ان کے پیچھے چل کر تمہیں ہدایت ملے گی؟ اب تلاش کرتے ہیں ہمارا رہبر کون؟ تو کوئی ان کو رہبر مان رہا ہے جو اللہ تبارک و تین کو اللہ مانتے، اور کوئی ان کو مان رہا ہے جو 33 کروڑ پتھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مانتے۔ ان کے پیچھے چل کر سمجھ رہا ہے تیری نیا پار ہو جائے گی، نہیں ہو سکتی۔ ایک بار طے کرو، یہ طے کرو، ساری دنیا کی دولت ایک طرف، بات ختم کر رہا ہوں۔ حالات جو آج ہیں، اگر امت مسلمہ نے کروٹ نہیں بدلی، اگر امت نہیں جاگی تو ہمیشہ کفر جب طاقت میں آتا ہے اور جب بت پرست مشرک طاقت میں آتے ہیں تو طاقت کے زور پر یہ کہتے ہیں یا تو ہماری سرزمین کو چھوڑو اور نہیں تو اپنی ملت چھوڑو، یا تو دھرتی چھوڑو یا ملت چھوڑو یا اسلام چھوڑو۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے ایک جھٹکے میں یہ کہتے ہیں ہم اس سرزمین کو بھی چھوڑ سکتے ہیں اور جسم کے اندر جو سانسوں کا سلسلہ ہے اسے بھی ختم کر سکتے ہیں، لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ وقت آنے والا ہے جس کی طرف رسول اللہ نے خبر دی، ایک وقت آ جائے گا فَيُصْبِحُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، صبح کو مسلمان مومن ہوگا اور شام تک کافر ہو جائے گا۔ فَيُمْسِي مُؤْمِنًا، شام تک مسلمان تھا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یہی تو ہوا ہے آگرہ میں، یہی تو ہوا ہے کہ لالچ میں تمہارا آدھار کارڈ بنوا دیا جائے گا، تمہارا راشن کارڈ بنوا دیا جائے گا، تمہیں 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے، ماتھے پر قصقہ لگا لیا اور ان کے ہون میں شریک ہو گئے اور اب ہنگامہ کٹ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دوبارہ سے توبہ نہ کی اور اس سے نہ توبہ کی، اس حال میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس جرم کو معاف کر دے گا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ لیکن آج میرے دوستو عزیزو،
ہمارا احساس ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد بھی کیجئے، دعا بھی کیجئے، اور یہ ہمیشہ تیار رہیے کہ جسم کے چاہے 70 ٹکڑے ہو جائیں لیکن ہم کبھی شرک کو، کفر کو اختیار نہیں کر سکتے، حالات چاہے کچھ بھی پیدا ہو جائے۔ جب یہ ہمارا عزم و ارادہ ہوگا، یہ ہماری ثابت قدمی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے نصرت بھیجے گا، دشمنوں کے دلوں پر رعب اور دبدبہ پیدا ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رات کی اندھیری کو دن کے اجالوں سے تبدیل کرے گا۔ جو قوم یہ عزم کر لیتی ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کل بھی سمندروں کو سکھاتا رہا ہے، اور کل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کو چیر کے ان کے لیے راستہ بناتا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے، اس کی کتاب وہی ہے، اس کے وعدے وہی ہیں، زمین وہی ہے، آسمان وہی ہے۔ ہاں، وہ 313 کا لشکر جو میدان بدر میں اللہ پہ توکل کر کے نکلا تھا، اگر آج بھی کہیں کھڑا ہو جائے گا تو